ہم کوئی فیصلہ کریں, ہم کسی کو رد کریں اور اس کو عوام جتائے, ہم نہیں مانتے اس کو, تو یہ کیا اب ہم مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. اسی لیے ہم ادھر بیٹھے. ہم کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کی بالادستی ہو, کسی شخص کی بالادستی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ قوم 1947 کو آزاد ہوئی ہے, لیکن نظام نے ہمیں غلام ہی بنا کے رکھا تھا. وہ تو اللہ کا شکر ہے عمران خان آئے جس نے ہمیں شعور دیا کہ نہیں تم تو آزاد ہو, ورنہ تو ہم اسی طریقے سے اسی ڈگر پہ چلتے جاتے. تو اب ہم نے فارم 47 لیا پہلا, جس میں تمام پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ آفیشیل سرکاری ہے, جس میں ہماری 1265 ووٹوں کی لیڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اور دوسرا, اب ان کے پاس جو بیلٹ پیپر ہے اس کے بھی سب پوسٹل ووٹس ہیں جو گورنمنٹ آفیشلز کے, اس کے جتنے ایشو ہوئے ہیں اور جو ریٹرن ہوئے ہیں ان سب کی اٹیسٹیشن ہو کے ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. تو یعنی دھاندلی کا اب کوئی احتمال نہیں ہے. کسی نے کرنے کی کوشش کی تو وہ پکڑا جائے گا. تو 1304 پوسٹل ووٹس آ چکے, اور اگر یہ کھل گئے تو ہماری جو لیڈ 1265 ہے وہ شاید 1365 ہی ہوگی, اوپر جائے گی نیچے نہیں آئے گی. اب یہ ضد میں ہے کہ ہم رزلٹ نہیں دیں گے, اور ہم اب ضد میں ہیں کہ رزلٹ لیں گے. ہمارا جس شخص پہ اعتبار نہیں تھا وہ تھا چیف الیکشن کمشنر کا آفس اور چیف الیکشن کمشنر کی ذات. تو آج جب میں نے کہا تھا کہ ان کی جو پلاننگ تھی, میں نے کہا تھا کہ میں ایک سرپرائز دوں گا, تو ہم چیف کورٹ میں جا کے اس کی ساری پروسیڈنگز ہم نے رکوا دی ہے. اب چیف کورٹ, ہمیں پوری امید ہے, قانون اور آئین کے مطابق جلد از جلد اس کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے, اور قانون کے مطابق کیا رزلٹ اناؤنس ہونا چاہیے یا کیا اس طرح یہ روک سکتے ہیں. تو اب ہم عدالت کے اوپر اعتبار کر کے انتظار کرتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ ایک چیز واضح بتا دوں کہ اگر یہ چیز دوبارہ الیکشن کمیشن میں جاتی ہے تو ہم پھر لانگ مارچ کریں گے گلگت کی طرف. ہم لانگ مارچ کریں گے گلگت کی طرف, اور گلگت میں سب کے سب, اور بلتستان اور دیامر کے سارے لوگ بھی آپ کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں. وہ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ ابھی آ جاؤ, ہم تیار ہیں ادھر بیٹھنے کے لیے. تو مشاورت کے بعد ہم اس دھرنے کو چیف کورٹ کے فیصلے تک ملتوی کرتے ہیں. ہم اس کو ختم نہیں کرتے, ہم اس کو ملتوی کر رہے ہیں کہ آگے, کیونکہ اب جب چیف کورٹ کر رہا ہے تو اس میں 15 دن 20 دن لگ سکتے ہیں, 22 دن لگ سکتے ہیں, زیادہ نہیں لگنا. شاید یہ 10-15 دن میں, تو 10-15 دن میں سب لوگوں کا ادھر بیٹھنا پھر فضول ہے. وہ اس وجہ سے کہ اب چیف کورٹ جس وقت آیا تو ہماری جگہ پہ اب چیف کورٹ ہی پہرا دے گی اس چیز کے اوپر. ہم سب کو پورا بھروسہ ہے. ہمارا جو کام ہے وہ اب چیف کورٹ کرے گی, اور اسپیشلی اس وقت جب سب لوگوں کا یہ جو آخری کلوزنگ, ہم کہتے ہیں کہ یہ سیزن کا کلوزنگ ٹائم ہے, کسی نے لکڑیوں کا بندوبست کرنا ہے, کسی نے چارے کا بندوبست کرنا ہے, کسی نے فصلوں کا معاملہ اختتام پر ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے
اور میں اس پہ بڑا پریشان تھا کہ لوگوں کو پیچھے کتنی مشکلات ہوں گی، اور آپ کے جذبے کو سلام، جس طریقے سے آپ سارے ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ 10-15 دن ہمیں اللہ پاک نے دیے ہیں کہ ہم اپنا کام کر لیں، تب تک چیف کورٹ ان کو سنبھال لیں، چیف الیکشن کمشنر کو. تو یہ ہماری طرف سے ان کو ایک چھوٹا سرپرائز ہے، اور انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ رزلٹ ہر حال میں نکلے گا. یہ ری الیکشن بھی نہیں کرائیں گے. یہ کہتے ہیں نا ری الیکشن، اور وجہ کیا ہے ہم چیف کورٹ میں کہ یہ سارا رکا ہے؟ کیونکہ حفیظ الرحمان صاحب نے، قاری صاحب نے اپنی میٹنگ میں اخبار میں آیا، اس نے کہا کہ وہ صفائی دے رہا تھا اپنی لیڈرشپ کو کہ ہم 20 تاریخ کو یہ ری الیکشن کروا رہے ہیں. تو تمہیں کس طرح پتا ہے یہ تمہارے حق میں فیصلہ آ رہا ہے اور یہ ری الیکشن ہو رہا ہے؟ کیونکہ میچ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے، چیف الیکشن کمشنر ملا ہوا ہے ان کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ہم بیوقوف نہیں ہیں. تو یہ گندا کھیل اور کھیلا جا رہا ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہے یہ پی ایم ایل این اور پی پی کی جو لیڈرشپ ہے، یہ سیاسی پارٹیاں ہیں. ویسے ہیں تو نہیں، یہ تو فرینچائز کمپنی ہے، فیملی ایک لمیٹڈ کمپنی ہے جس میں نواز شریف کا بیٹا، زرداری کا بیٹا، اس کی بیٹی، تو یہ ٹرانسفر ہوتے جیسے ہماری طرف راجہ ہو گیا تو اس کا بیٹا بھی راجہ، اس کا بیٹا بھی راجہ. تو نواز شریف صدر، اس کا بیٹا صدر، اس کی بیٹی صدر، اس کا بیٹا صدر. پوری پی ایم ایل این بوڑھی ہو گئی، پیپلز پارٹی بوڑھی ہوتی. یہ کوئی سیاسی پارٹی کا ان کا سٹرکچر تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی ایک جمہوری سسٹم کے اندر ان کو تھوڑی سی میچورٹی دکھانی ہوتی. جب 1,500 ووٹ سے ہار گئے ہیں تو ہار تسلیم کر لیتے تو عزت کی. اب ان کے لیے شرمندگی ہے، اب ان کے لیے شرمندگی ہے، اور ان کے ساتھ جب کوئی اگر ایسا کرے تو اب ان کو چیخنا جائز نہیں ہوگا. حالانکہ ہم اس میں بھی اعتراض کریں گے، کیونکہ ہم کسی کے اوپر ظلم برداشت بالکل نہیں کریں گے. تو انہوں نے یہ جو ساری گندگی ہے، یہ مین کیریکٹرز بیچ میں یہ ہیں، اور پھر کچھ اور لوگ بھی ہیں. تو ہم آج جو میں پرسنلی آیا، حالانکہ کل میری ضمانت کی پیشی ہے اور صبح 8 بجے میں نے عدالت میں حاضر ہو، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ فون پہ آپ کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، فون پہ میں نہیں کہوں گا، میں خود لوگوں کے پاس جاؤں گا، ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا. اور 15 سے 20 دن کے اندر آپ لوگوں نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے، یا تو ہمیں فیصلہ ہوگا ادھر کاؤنٹنگ ہوگی، یا پھر ہم گاڑیوں میں بیٹھ کے گلگت نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ یہ جو ری الیکشن کا بھی کہہ رہے ہیں، ان کو ڈر اور خوف، انہوں نے سال تک ری الیکشن نہیں کرا. ان کو جو مار پڑی ہے، جو ان کی بےزتی ہوئی ہے، ان کو یہ مکمل پتا ہے کہ دوبارہ الیکشن میں گئے تو یہ 10,000 سے آ رہے ہیں، یہ 10,000 سے آ رہے ہیں. تو الیکشن جس طرح وفاق میں یہ لوگ نام نہیں لے رہے، ادھر بھی انہوں نے الیکشن کا نام نہیں لینا. ورنہ حلقہ 2 میں ابھی ایک ممبر کو آدھے سال کے لیے کیا، دوسرے ممبر کو آدھے سال کے لیے کیا. میں کہتا ہوں کراؤ الیکشن، ہم ادھر بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان تحریک انصاف ادھر بھی میدان مارنے کے لیے بیدار ہے، کراؤ الیکشن. لیکن یہ ڈر رہے ہیں، الیکشن نہیں کرا رہے. تو ہم نے یہ سیٹ ہر حال میں اس کا رزلٹ لینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں بھی جائیں گے، اور پھر اسمبلی میں بھی ہم نے کچھ سرپرائزز رکھے ہوئے ہیں. وہ پھر آنے والے کچھ دنوں میں، مہینوں میں لوگوں کو پتہ چلے گا. تو آپ لوگوں کو جیت مبارک ہو سب کو. یہ ان کو ایک تو ہمارے جشن سے بھی بڑی تکلیف تھی، تو یہ 10 دن تک آپ ادھر ویسے جشن ہی مناتے رہے جیت کا.